شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں جب دنیا پہ تو آیا تھا تو تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے. زندگی اس طرح گزار کہ یہ روتے رہ جائیں اور تو ہنستا رہے. ان سے بدلہ لینا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش پر اس کا رونا ہی اس کی زندگی کی دلیل ہوتی ہے. علماء تشریف فرمائیں سے پوچھئے کہ بچے نے استحلال کیا ہے تو جنازہ ہوگا اگر فوت ہو گیا، اور اگر استحلال نہیں کیا اس بچے کے چیخنے کو استحلال کہتے ہیں. پہلی رات کے چاند کو بھی ہلال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کے بھی بچے شور مچاتے ہیں. وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ بھی یاد کہ ان دا ذبح جو پکار آئے وہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام کے لیے نہیں چاہیے. اگر کسی نے ذبح کرتے ہوئے بسم شیخ عبد القادر جیلانی کا حرام ہوتا ہے، لیکن جانور 11ویں کا ہے، 12ویں کا ہے، عقیقے کا ہے، ولیمے کا ہے، لیکن نام اللہ کا پکارا گیا تو حرام نہیں ہوگا. لوگ اس کے مفہوم کو غلط سمجھے. تو جو پکار ہے وہ پکار وہ اللہ کے نام کی ہو. تو جب بچہ چیختا ہے اس کو استحلال کہتے ہیں. بلکہ حضور سے پوچھا گیا، صحابہ نے کہا کہ حضور، طبرانی نے اپنی موجم میں یہ روایت نقل کی ہے، پوچھا کہ یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو چیختا کیوں، روتا کیوں؟ فرمایا اس کے ساتھ ایک حمزات جنم لیتا ہے جو اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے. تو صحابہ نے سوال کیا، حضور جب آپ آئے تھے تو کیا آپ کے ساتھ بھی حمزات آیا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ. تو کہا پھر اس نے کوئی ایسی حرکت تو نہیں کی؟ اب میں اس نے کیا حرکت کرنی تھی؟ فلما رآنی اسلم، جب اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑی اس نے کلمہ پڑھنا شروع. دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے سورج. ذکر کیا ہے اس بات پر جواہر البحار میں کہ ہر نبی کی مہر نبوت ہاتھ پہ تھی، حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پہ تھی. 17 وجوہات بیان کی ہے. ایک وجہ یہ بیان کی کہ کوئی آئے اور نبی سے مصافحہ کرے اور مہر نبوت دیکھے پھر مانے. حضور کی مہر نبوت چھپا کے رکھی گئی تھی. کوئی آئے اور دیکھے اور پھر مانے ضرورت ہی نہیں، چہرہ ہی بتا. بہت کم لوگوں نے حضور کی مہر نبوت دیکھی. حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ میں نے زیارت کی حضور کی مہر، تو بہت لوگوں نے، کم لوگوں نے مہر نبوت دیکھی، لیکن چہرہ ایسا بنا دیا. رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا. وہ جمال دیا، وہ حسن دیا. میرے امام بولے بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا. بلبل کی منتہائی پرواز تو یہی ہے، کسی کو پھول کہتے ہیں، پھول سے آگے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا. حیرت میں جھٹلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بھر کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وہ جمال دیا، وہ حسن دیا، وہ خوبصورتی دی. اللہ اکبر، کیا خوب سجن دیا اکھیاں، کیا خوب سجن دیا اکھیاں میں، جی میں پار کے سرائیاں رکھیاں. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے. تے جے او نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس تواوے. اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ بے ادبی ہو جاوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولے دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر نہ کہا فلما رآنی اسلم. جب اس کی نظر میں جمال پہ پڑی تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا. تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں روتا ہے؟ کاش اس کو حمزات چھیڑتا ہے. تو اس کا رونا دلیل زندگی ہے. تو سارے مبارکے رہنے شکر ہے زندہ پیدا ہوا. سادی بولے جب تو آیا تھا تو تو روتا تھا،
اور تیرا رونا ان کے لیے باعث مسرت ہوا. اب تو ان سے زندگی میں بدلہ لینا ہے اس طرح کہ جب دنیا سے جائے تو تو ہنستا ہوا ہے. یہ نہ کہ روتا آیا تھا روتا ہوا ہی جائے. روبی بن ہراش نے کہا ساری زندگی میں ہنسوں گا نہیں جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے. اللہ اکبر. خیر وقت آخر آیا. ان کے بھائی روبی بن ہراش غسال کو بلا لائے کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا. تو وہ غسل لینے داخل ہوا تو فوراً باہر آ گیا. کہا کیا ہوا اتنی جلدی؟ کہا یا تیرا بھائی بڑا جی. کیا ہوا؟ کہا نحن لا تصلہ وهو یتبسم. ہم غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے. کہا میرے بھائی نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراتا. اللہ اکبر. اچھا پورے شہر میں خبر پھیل گئی. اچھا ہر طرز کے لوگ مختلف جگہوں پہ موجود ہوتے ہیں. بعض نے کہا او گھڑی کی کہانی ہے بھلا کوئی مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے. بعض نے کہا کہ یار بندہ تو نیک تھا ہو سکتا ہے اعزاز ملا. اقبال نے کہا تھا نا نشان مرد مومن بات ہو چون مرد آئے تبسم بات لگے ہو. آپ مجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤ جب موت آتی ہے چہرے پہ مسکراہٹ قائم جاتی ہے. تو بعض نے کہا ہو سکتا ہے کسی نے انکار کیا کسی نے اقرار کیا. خیر پورے بصرے میں خبر پھیلی گئی. کچھ لوگ تحقیق و جستجو کے لیے کچھ تیکھے سوال لیے کچھ محض شوق زیارت کے لیے ایک جلوس بھی بن گیا اور ان کے گھر کا رخ کرتا ہے. کتنے میں نے غسل دے کے چارپائی پہ ڈال کے کفن میں ٹکڑا دیا گیا. جب یہ گھر میں داخل ہوئے تو قبل اس سے کہ اہل خانہ کو کوئی سوال کرتے. روبی جو انتقال کر چکے ہیں انہوں نے کفن کا پردہ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے آنے والوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا السلام علیکم. لوگ حیرت میں ڈوب گئے. وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت. عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو. قال نعم اتکلم بعد الموت. ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو. عرش فرشتے بانگا ملیاں پھر مکے پہ گیا شور. عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گیا شور. بلے شاہ اسا مرنا نہیں تے گور کیا پیا کوئی ہو. فالا نحیینہ حیاتا طیبہ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو. خوب تر پہ کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی صبح تمام زندگی. لوگوں نے باتیں پوچھنی شروع کر دی. کسی نے کچھ پوچھا کسی نے کچھ پوچھا. بتا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ سلوک کیا کیا. تو روبی جو انتقال کر چکے ہیں وہ بولتے ہیں استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح وریحان. اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا. اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے. لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی. سلسلہ کلام طویل ہو گیا. ایک مرنے والا بول رہا ہے تو جو جس کے من میں آ رہا ہے پوچھ رہا ہے. حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی حلیہ میں لکھتے ہیں کہ جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو روبی بن ہراش بول کے کہنے لگے اجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علیہ السلام. دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ. تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار ہے. فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو. خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی صبح تمام. تو میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو میرا دل ہے پھر میں اس کو اور بزرگان دین کے آراس پہ آ کے ان کے مزارات کو دیکھ کر کے اس یقین میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ یہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی دلوں میں حکمران ہوتے ہیں. لارڈ کرزن جب یہاں سے گیا ہندوستان سے تو اپنی یادداشتیں مرتب کی اس نے اور اس نے یادداشتوں میں یہ بات خاص طور پہ لکھی کہ ہندوستان کے اندر میں نے اجمیر میں ایک قبر دیکھی ہے جو پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے. یہ ہے زندگی. فقیر نام تنا دا بابو قبر جنا دیجیے. یہ زندگی. آپ لاہور جاتے ہیں تو راوی کے اس پاس جہانگیر کا مقبرہ ہے. تو میں تو جب گزرتا ہوں تو عبرت کے لیے نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں. اب تو وہاں ایک پارک بن گیا ہے اور چھٹی کے دن وہاں کچھ رونق ہو جاتی ہے. لیکن خاص احاطہ مزار کا ہے. وہاں تو آپ کو جانوروں کی بھیڑیں پڑی ہوئی دکھائی دیں. وہاں تاش کھیلنے والی ٹولیاں تو موجود ہیں. قرآن پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. یہ مطلق العنان حکمران رب صحیح باپ اتنی بڑی راجدھانی کا شہنشاہ. لیکن آج اس کی قبر پہ حسرتیں برستی ہیں. بالکل اس کے ساتھ اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے.
بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتا تو پیچھے پردہ ہوتا اور پردے کے پیچھے ملکہ بیٹھتی اور بادشاہ کا کوئی فیصلہ اس کو ناگوار ہوتا، پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلے تبدیل کر دیتے، جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقریر کے فیصلے لکھے تھے، آج اس کی قبر بھی ہم گھیرے گئے۔ ان کی اپنی بیٹی زیب النساء کا اپنا شعر اس کے لوح مزار پہ لکھا ہے۔ زیب النساء اپنے باپ سے شاعری چوری کیا کرتی تھی، دیوانے مخفی آج بھی دستیاب ہے، تو اس کا اپنا شعر لوح مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ماں قریب ماں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد، نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے، نہ کسی پروانے نے پال جلانے۔ جو بر صغیر کی تقدیر کے مالک سمجھے جاتے تھے آج غریب بن گئے۔ بر مزار ماں غریب آج غریب ہیں۔ یہ راوی کے اس پار کی کہانی، اب راوی کا پل پار ہے۔ ایک لوح مزار ادھر بھی ہے، ادھر تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، اور ادھر لکھا ہے گنج بخشے فیض مزار نہ کساں پیر کامل کاملارا رحمان، فقیر نام تنا دا باہو قبر جنا لیجیے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ عالی مرتبت علماء کرام کے علاوہ سارے سوچ میں پڑ جائیں گے اور کہیں گے ہمیں کیا غرض کہ اس کا نام یاد رکھیں، بلکہ بہت سے علماء بھی کہیں جناب ہم دیگر امور پہ توجہ دیتے ہیں، ہم فقہی مسائل یاد کریں گے، ہمیں اس کا نام یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں جانتے اس کا نام کیا تھا۔ چلو میں کہتا ہوں اس دور کے کیسر کا نام بتا دیجیے، تو زیادہ لوگ اس سے بھی معذرت کر رہے تھے، اس دور کی بہت بڑی طاقت تھی۔ اچھا میں کہوں چلو اس دور کے کسرا کا نام بتائیے، اس دور کی سپر طاقت، تو بہت سارے لوگ اس سے بھی انکار کر دیں گے، جناب آپ کون سا مضمون چھیڑ دیا، ہمیں نہیں اس کے نام کا پتا۔ یار نہ خاقان کا نام جانو، نہ کیسر کا نام جانو، اور نہ کسرا کا نام جانو۔ اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام تو سب اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا کیا؟ یار کیسر کا نام تو باقی نہیں رہا، کسرا کا نام تو باقی نہیں رہا، اور خاقان کا نام تو باقی نہیں رہا، لیکن کالے رنگ اور موٹے ہونٹ رکھنے والے بلال کا نام آج بھی باقی ہے۔ اور اقبال کا تو جو ہے وہ طبیعت مچل گئی ہے، بولا اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، کالا لوہی حیاتن طیبہ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔